السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 147 میں سبق کا عنوان ہے نظامت۔ اب نظامت کیا ہوتی ہے، نظامت کیسی کرنا چاہیے اور نظامت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنے کالج میں ہمیشہ جب بھی پروگرام ہوتے ہیں تو طلباء طالبات کو الگ الگ پروگرام میں الگ الگ طلباء طالبات کو عملی طور پر نظامت کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ عملی طور پر ان کو لیا جاتا ہے۔ اسٹیج پہ طلباء طالبات آتے ہیں اور ان کو نظامت کا ہنر سکھایا جاتا ہے اور وہ نظامت الحمدللہ بہت اچھے کرتے ہیں۔ تو آئیے صفحہ نمبر 147 درسی کتاب آپ کے سامنے رکھیے۔ نظامت، جس کو انگریزی میں اینکرنگ کہتے ہیں، مراٹھی میں سوتر سنچالن کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے، پہلا ہے نظامت میں تمہید۔ اب تمہید میں دیکھیں کیا دیا ہے، مختلف ضرورتوں اور مقاصد کی تکمیل کے لیے سماجی، تعلیمی، مذہبی، تہذیبی، سیاسی، ادبی و تفریحی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کو دلچسپ اور کامیاب بنانے میں جہاں پروگرام کی نوعیت، مشمولات، عنوانات اور شرکا اہم ہوتے ہیں، وہی ناظم یعنی نظامت کرنے والا بھی بہت ضروری اور اہمیت کا حامل فرد ہوتا ہے۔ اب یہاں چونکہ ہم نظامت پڑھ رہے ہیں، اس لیے ایک لفظ بار بار آئے گا، ناظم۔ ناظم کہتے ہیں نظامت کرنے والوں کو۔ جب بھی کوئی پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کی جو جان ہوتی ہے، جو اہم کردار جس کو ہم کلیدی کردار کہیں گے، وہ جو ہوتا ہے وہ ناظم ہوتا ہے، اینکرنگ کرنے والا ہوتا ہے، نظامت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہر پروگرام میں ناظم کا کردار جو رہتا ہے بہت اہم رہتا ہے۔ ناظم تقریب کے مشمولات و نکات کو اپنے حسن نظامت سے بہتر انداز، لب و لہجے اور برمحل و موضوع اشعار و اقوال سے سجا کر اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ تقریب سامعین اور ناظرین کے لیے دلچسپی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب سامعین جو سننے والے رہتے ہیں ان کے لیے جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ناظم ہوتا ہے۔ اور وہ تقریب کسی بھی نوعیت کی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، ثقافتی ہو، لیکن اس کی جو اہم کردار ادا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناظم۔ اور ناظم برمحل، ایک ہوتا ہے بے محل اور ایک ہوتا ہے برمحل، یعنی وقت پر، بر وقت جس کو کہا جاتا ہے، کہیں اشعار کا استعمال کرتا ہے تو کہیں اقوال کا استعمال کرتا ہے، یہ اس کا ہنر ہے۔ اب نظامت کیا ہے، کسے کہتے ہیں نظامت؟ اب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو مائک پر آ کر ابتدائی پروگرام سے لے کر آخر تک تمام فرائض انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو مدعو کرتا ہے، لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، تو اکثر اسے ناظم کہا جاتا ہے، نظامت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی تعریف دیکھیں کیا ہے، نظامت کیا ہے۔ نظامت ایک فن ہے اور حقیقت میں یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، اسٹیج ڈیئرنگ ہے۔ اور یہاں آج کل تو یہ شعبہ جو ہے نظامت کا شعبہ پروفیشنل بن چکا ہے، اس کے باقاعدہ کلاسز لیے جاتے ہیں اور موجودہ پیشہ ورانہ زمانے میں روزگار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جیسا بتایا گیا کہ ایک اہم فن بھی ہے، تو فن کو کیا بنایا گیا، اسکل کو کیا بنایا گیا، روزگار سے جوڑا گیا۔ آج جب بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو ناظم کو بہت دور دور سے بلایا جاتا ہے۔ ایک اچھا ناظم مناسب لب و لہجے پر لہجے پر اثر تمہیدی کلمات اور تقریب کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے اظہار کو برجستہ اور دل پسند بنا دیتا ہے۔ یعنی محفل کی یا پھر تقریب کی روح جو ہوتی ہے وہ ناظم ہوتا ہے اور ناظم تقریب کو بارونق بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ تقریب کی مناسبت سے اشعار کا انتخاب، اقوال کا استعمال، رنگ ظرافت کی آمیزش اور مناسب و موضوع الفاظ میں تبصرے اور رائے کی شمولیت اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے خبروں کے بیان کو بروئے کار لا کر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس سے تقریب بغیر کسی اکتاہٹ کے رواں دواں رہتی ہے۔ یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ناظم ہوتا ہے وہ تقریب کی نوعیت دیکھتا ہے، جو تقریب یعنی پروگرام، اردو میں اس کو تقریب کہیں گے، انگریزی میں اکثر اس کو پروگرام لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریب خوشی کی ہے، غم کی ہے، سماجی ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے،
اس کو مد نظر رکھ کے ناظم اشعار کا انتخاب کرتا ہے، ناظم اقوال کا انتخاب کرتا ہے، ناظم سامعین کو دیکھ کر سامعین کے اعتبار سے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ کبھی سامعین مطلب سننے والے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اعتبار سے الفاظ، کبھی سامعین صرف پیرنٹس ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ویسے الفاظ ویسے اشعار، کبھی سامعین بڑے بڑے آفیسرز بھی ہوا کریں گے، کبھی کمپنیوں کے مینیجر ہوا کریں گے، تو جیسے سامعین ہوں گے جیسی تقریب ہوں گی اس لحاظ سے کیا کرے گا ناظم الفاظ کا اور اشعار کا انتخاب کرے گا۔ اب نظامت کے شعبے ڈپارٹمنٹ کیا ڈپارٹمنٹ ہے دیکھیے، ماضی قریب میں عموماً مذہبی، سماجی، ادبی اور سیاسی تقریبات میں نظامت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ ہر حال میں ہر دور میں جب بھی کوئی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نظامت طے کی جاتی ہے کہ نظامت کون کرے گا۔ یہ نظامت محدود رہا کرتی تھی، یعنی محدود لوگوں کو دی جاتی تھی۔ ناظم محض اعلان کرنے تک محدود تھا، یعنی نظامت میں صرف اعلان کیا جاتا تھا، ناظم اعلان کرتا تھا اب یہ آ رہے اب وہ آ رہے، لیکن اپنی طرف سے جو الفاظ ہوتے تو بہت کم کہا کرتا تھا۔ ابھی ایسا نہیں ہے، مگر وقت کے ساتھ نظامت میں بھی تبدیلی آئی، ناظم کی حیثیت مرکزی ہو گئی۔ اب بغیر نظامت کے کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا۔ بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں تو ان انعامات کو دیتے وقت جو جوش و خروش ناظم میں ہوتا ہے تو وہی جوش و خروش کس میں آ جاتا ہے، پھر سامعین میں آ جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، تقریبات کی نوعیت تبدیل ہوئی اور رابطے کی ضرورت بڑھتی گئی۔ تقریبات کچھ وقت پہلے یا کچھ سالوں پہلے تقریبات مختصر لی جاتی تھی اور الگ الگ علاقوں میں لی جاتی تھی، اب ایسی تقریبات نہیں، اب باقاعدگی کے ساتھ تقریبات کے لیے ہال بنائے گئے اور ان ہال میں آڈیٹوریم جس کو کہا جاتا ہے ایسے ہال بنائے گئے، ان ہال میں پروگرام لیے جاتے ہیں اور اس میں نظامت کرنے والا جو ناظم ہوتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نت نئی تقریبات الگ الگ عنوان اور انداز سے منعقد ہونے لگی۔ آج تک تو ہم الگ الگ چیز دیکھتے آئے تھے، جیسے پروگرام ہوتا ہے، نظامت ہوتی ہے، سامنے دیکھتے ہیں، سیمینار ہوا کرتے تھے، سمپوزیم ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے۔ اب آن لائن تدریس چل رہی ہے تو اسی کے ساتھ جو یہ نظامت والا انداز ہے وہ بھی ویبینار میں چلا گیا۔ ویبینار ہوتے ہیں، سیمینار کی طرح ویبینار بھی ہوتے، تو ویبینار میں بھی نظامت کی جاتی، نظامت کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ناظم کیا کرتے دیکھو، ان تقریبات کو مؤثر اور کامیاب بنانے میں ناظم تقریب کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا اور یہ بجزوی اور آج یہ جزو وقتی روزگار کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا۔ کیا بتانے کی کوشش کی، دیکھو آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا۔ اب مقبول اکثر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مشہور ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ فن کیا ہو گیا؟ مشہور ہوا اور لوگوں میں بہت مقبولیت کا حامل ہوا، اور آج یہ جز وقتی روزگار کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اب روزگار جو ہوتا ہے جس سے انسان روزگار کماتا ہے، روزی کماتا ہے، تو اس کے لیے ایک کیا کیا گیا؟ پروفیشنل کورس بن گیا۔ اب اس کے ذریعے سے بھی روزگار فراہم کی جا رہی ہے۔ نظامت کے فن کے پیش نظر اس کے مختلف شعبے تشکیل پائے گئے ہیں، یعنی نظامت کے اعتبار سے اس کو الگ الگ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ اب کیا کیا شعبے ہیں یہاں جو بتائے گئے ہو، اس سے زائد بھی ہو گئے، اس سے کم تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ وقتی ضرورت کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر اس کے شعبے بنائے جاتے ہیں اور اس کو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ پروگرام جو ہے، تقریب ہے، وہ تقریب کیسے ہو؟ باقاعدگی ساتھ ہو، اچھے ہو، سب کو معلوم ہو جائے۔ اور آپ نے کئی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، پچھلے سال بھی آپ کا سینڈ آف ہوا ہوگا، اس سے پہلے اور بھی پروگرام ہوئے ہوں گے، تو ان تمام تقریبات کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے پروگرام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اب تقریبات کے لحاظ سے شعبے اور پروگرام، اب دیکھو یہاں دو حصے بنائے گئے، ایک طرف شعبہ دیا گیا، ڈپارٹمنٹ دیا گیا، اور دوسری طرف اس پروگرام کی غرض و غایت دی گئی کہ کس طرح کے پروگرام کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ سماجی تقریب، ہم سماج میں رہتے ہیں اور بغیر سماج کے انسان جو ہوتا ہے وہ ادھورا ہے۔ انسان سماج میں رہنے والا ہے، سماج میں زندگی بسر کرتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے،
تو اس کا سماج سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ سماج میں رہ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ تو سماجی تقریب، اصلاح معاشرہ، جیسے سماج میں کوئی بگاڑ آیا ہے اور کسی کا بیان رکھا جائے تو اصلاح معاشرہ عنوان دیا جاتا ہے۔ سماجی بیداری مہم، کوئی سماج میں جو برائیاں عام ہو چکی ہے، جو بھی برائیاں گناہ جو عام ہو چکے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اس کی مہم چلائی جاتی ہے۔ الوداعی تہنیتی تقریب، کوئی پروگرام ہے، الوداعی پروگرام ہے تو اس پروگرام کا انعقاد، یا پھر تہنیتی، کوئی بیمار ہوتا یا کوئی بیماری سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے لیے تہنیتی پروگرام دیا جاتا ہے، تو ویسا پروگرام سماجی اعتبار سے لیا جا سکتا ہے۔ ادبی تقریب میں کیا کیا ہے دیکھو، مشاعرہ، نثری نشست، ادبی کتابوں کا اجرا، سیمینار، مباحثہ۔ اب یہاں دیا گیا کہ مشاعرہ ہوگا یا نثری نشست ہوں گی، جیسے افسانہ گوئی مقابلہ یا کوئی اور افسانہ گوئی پروگرام رکھا جائے گا۔ ادبی کتابوں کا اجرا، جو کتابیں نئی بن کر آ جاتی ہے، نئی ہو جاتی ہے، ان کا اجرا کیا جاتا ہے۔ کتاب جب نئی یعنی لکھی جاتی ہے تو مصنف ہو، شاعر ہو، تو اس کتاب کو کیا کرتے ہیں، منظر عام پر لانے کے لیے اس کا اجرا کیا جاتا ہے۔ سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عنوانات پر سیمینار ہوتے ہیں، آج کل تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہ سیمینار ہوتے ہیں، ان سے ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس عنوان پر لوگوں کو الگ الگ سب عنوانات دیے جاتے ہیں اور عنوانات پر سیمینار ہوتے ہیں۔ مباحثہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں، مباحثہ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ تو الگ الگ عنوان دیے جاتے ہیں حالات کے اعتبار سے اور ڈیبیٹ ہوتے ہیں۔ اب نیا جو ہم تدریس میں دیکھ رہے ہیں یا ہمیشہ بھی دیکھ رہے ہیں آن لائن پر، تو وہ ہے ویبینار، ہے نا۔ تو آج کل ویبینار ہو رہے، سیمینار کے ساتھ ویبینار، سیمینار ہوتے تھے، ہوں گے آگے، لیکن اب چونکہ حالات ایسے، اس کے لیے ویبینار بھی ہو جاتا، آن لائن سیمینار کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ثقافتی تقریب، ڈرامہ، نکڑ ناٹک، رقص، موسیقی، گیت، گائن۔ ابھی ثقافتی پروگرام میں ڈرامہ لیا جا سکتا ہے، سماج میں جو برائی ہے اس کو اچھے انداز میں اور اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے جو ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، وہ ڈرامے ہو یا کوئی مزاحیہ ڈرامے بھی ہو سکتے ہیں۔ نکڑ ناٹک یعنی کسی چوک میں کھڑے رہ کر یا کسی علاقے میں کھڑے ہو کر وہاں جو لوگوں کو بیداری لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ناٹک کیے جاتے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہی لیے جاتے ہیں۔ رقص جس کو ڈانس کہا جاتا ہے، موسیقی جس کو میوزک کہتے ہیں، گیت گائن یعنی کوئی بھی ترنم کے ساتھ پیش کیے جانے والے کوئی بھی گیت ہو، چاہے وہ غزل ہو یا کوئی اور چیزیں۔ سیاسی تقریب، سیاسی تقریب میں کیا ہوتا ہے دیکھو، پہلا دیا گیا سیاسی تقریب میں جلسہ، کیا ہو جاتا ہے پہلا جلسہ، جلسہ مطلب کوئی پروگرام، جلوس، احتجاجی میٹنگ اور ہڑتال۔ اب دیکھو کبھی ہڑتال بھی ہوتی ہے تو ہڑتال کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے یا کوئی چیز بنتی ہے جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہڑتال کی جاتی ہے۔ کبھی احتجاجی میٹنگ یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو عوام کے فوائد کو مد نظر رکھے نہ بنائی گئی ہو تو اس کے بارے میں احتجاج بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے پروگرام۔ اب اگلا ہے سرکاری تقریب، سرکار کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں یوم آزادی، یوم آزادی جو ہم مناتے ہمیشہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، بچے اس میں جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہر ہندوستانی اس پروگرام کو کیا کرتا ہے، اپنا پروگرام سمجھ کے اس میں شریک ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں 15 اگست کو۔ یوم جمہوریہ 26 جنوری کو جو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکاری اسکیموں سے متعلق جلسہ، جب بھی کوئی سرکار کی نئی اسکیم آتی ہے، حکومت کی جانب سے کوئی نئی اسکیم آتی ہے تو اسکیم کی معلومات، اس کی جو معلومات ہوتی ہے وہ پوری معلومات عوام تک نہیں پہنچتی ہے، اس کے لیے تقریبات منائی جاتی ہے جس میں اس اسکیم کیا ہے، کیسے اس کو یہ کرنا ہے اپنے یہاں، تو اس کی تمام معلومات دینے کے لیے بھی جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ان کا انعقاد ہوتا ہے۔ مذہبی تقریب، مذہبی تقریب میں جلسہ ہوتا ہے کسی بھی عنوان پر، واعظ ہوتا ہے جس کو ہم بیان وغیرہ کہیں گے، کبھی بیانات ہوتے ہیں، کبھی واعظ و نصیحت ہوتے ہیں اور کبھی مجلس جمع کی جاتی ہے۔ مجلس مطلب کوئی دینی پروگرام ہے، نصیحتیں کی جاتی ہے، اچھائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے، برائیوں سے بچنے کے راستے بتائے جاتے ہیں، برائی سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں اور مذہب یہی بتاتا ہے کہ برائی سے بچو اور بھلائی کے کام کرو۔ کھیل کود کی تقریب، اب یہ تو عام ہے اور ہر بچہ اس سے واقف ہوتا ہے کہ کھیل کود میں کیا ہوتا ہے۔ افتتاحی و اختتامی تقریب،
اپنی زبان میں کرکٹ میچ شروع ہوتے پہلے ٹاس اڑایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے کیا کیا جاتا ہے، ٹاس اڑایا جاتا ہے. تو افتتاحی تقریب اس کو کہیں گے. اختتامی تقریب آخری تقریب جو ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ تقسیم انعامات بھی کہہ سکتے ہیں. تقسیم انعامات، راست اطلاعات، کامنٹری. راست اطلاعات یعنی کامنٹری. جب کرکٹ میچ ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں جو بولنے والا مسلسل بولے جاتا ہے، ہر گیند پہ جو اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے اور ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی بتا رہتا ہے، رن کتنے ہو گئے، وکٹ کتنے گر گئے، وہ جو باتیں بتاتے رہتا ہے اور تسلسل کے ساتھ مسلسل بولے جاتا ہے، اس کو کامنٹری کہتا ہے، جس کو راست اطلاعات کہتے ہیں. پیشہ ورانہ تقریب، پروفیشنل جو تقریب ہوتی ہے، پیشہ ورانہ ہوتی ہے، وہ کیا کیا ہوتی دیکھیے. صنعت و حرفت، کاروبار سے متعلق رہنمائی کی تقریب، ورک شاپ. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سی ملازمتیں نکلتی ہے، اب ملازمتوں کے لیے ورک شاپ ہوتے ہیں یا پھر کیمپ لگائے جاتے ہیں. تو کیمپ لگائے جاتے ہیں، بچوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی انٹرویوز لی جاتی ہے، ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو لینے کے بعد پھر ان کو تمام چیزیں سمجھائی جاتی ہے. ایک بیداری پیدا کی جاتی ہے کہ اس شعبے میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے. جیسے یو پی ایس سی، ایم پی ایس سی وغیرہ کے کلاسز شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایسی تقریبات کی جاتی ہے اور پھر ورک شاپ لگائے جاتے ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ان کیمپ کے ذریعے سے بچوں کے اندر بیداری پیدا کی جاتی ہے. تو ایسی بھی تقریبات. اس کے بعد روزگار میں کاروبار ہے کہ یہ کاروبار کرنے پر کیا حکومت کی طرف سے کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کاروبار میں حکومت کی طرف سے کتنی چھوٹ ہے، حکومت کتنی مدد کرے گی، کہ حکومت کیا تعاون کر سکتی ہے اور ہمیں کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے. تو ایسی بھی مہم کے لیے بھی ورکشاپ کیے جاتے ہیں یا کیمپ لگائے. نظامت ذریعے، ابھی ریڈیو، ٹی وی، نشریات، آخری یہ دیا گیا ہے ریڈیو، ٹی وی، نشریات. پرانے زمانے میں ریڈیو کا عام رواج تھا، یعنی جس کے گھر میں ریڈیو ہو اپنے آپ کو ابتدا میں مالدار سمجھتا تھا یا پھر معزز سمجھا جاتا تھا. پھر اس کی جگہ ٹی وی نے لی اور ٹی وی کے ساتھ بہت سے چینل، نیوز چینل وغیرہ آ گئے. ابھی تو یوٹیوب بھی ہے، جو چیزیں ٹی وی پہ دیکھی جاتی تھی، دکھائی جاتی تھی، اب یوٹیوب پہ فوراً سمجھ میں آ جاتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا کرتے ہیں، اس کو آن کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. بحث و مباحثہ، ٹی وی پہ ڈیبیٹ لیا جاتا ہے، الگ الگ عنوانوں پر الگ الگ سماج کے الگ الگ دھرم کے لوگوں کو، مذہب کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوتا ہے. کبھی حالات جو ہوتے ہیں، ملکی حالات ہو، غیر ملکی حالات ہو، قومی حالات ہو یا بین الاقوامی حالات ہو، تو ایسے حالات پر بھی کیا کیے جاتے ہیں، ایک عنوان دیا جاتا ہے اور عنوان کے درمیان اس عنوان کے تحت الگ الگ لوگوں سے اس کی رائے پوچھی جاتی ہے. وہ اپنے اپنے ذاتی خیالات کو کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. تو اس کو مباحثہ کہیں گے، اس کو ڈیبیٹ کہیں گے. اب نظامت ذریعہ روزگار، مختلف نوع تقاریب کا اہتمام و انتظام، نیز ان کی انفرادیت کو قائم رکھنے اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ناظم تقریب کا انتخاب اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے. یعنی نظامت جو ہے وہ روزگار میں داخل ہو چکی، پروفیشنل بن چکا ہے. تو جب بھی کوئی پروگرام ہو، کسی کمپنی کا افتتاح ہو یا کوئی اور چیز مارکیٹ میں لانا ہو، تو اس کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ناظم اس چیز کے بارے میں اتنے نفع، اتنے فائدے، اتنے فوائد گنواتا ہے اور ایسے انداز سے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور لوگ اس چیز کو خریدنے کے لیے اس شعبے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد کو باقاعدہ معاوضہ و مشاہرہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یعنی ناظم جو ہوتا ہے، نظامت کرنے والا، اس کی ہمت افزائی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے. یعنی ایک پروگرام ہے 3 گھنٹے کا، تو 3 گھنٹے کی نظامت اس آدمی کو کرنا ہے، ناظم کو کرنا ہے. تو اس 3 گھنٹے کے کتنے روپے ہو گئے وہ بھی پہلے سے طے ہو جاتا ہے اور اس کا وہ معاوضہ لیتا ہے. ٹی وی، ریڈیو پر نظامت کرنے والے ناظم کمپیئر ٹو دو باقاعدہ ملازمت کرتے ہیں. ٹی وی پہ جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں الگ الگ عنوانات پر، الگ الگ چینلوں پر، وہ تو باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر رہتی ہے. دیگر تقاریب میں بھی نظامت کرنے والے جز وقتی طور پر اس شعبے سے منسلک ہو کر روزگار حاصل کر رہے. وقتی طور پر پروگرام تو روزانہ تو نہیں ہوتے، یا روزانہ ہوتے ہوں گے تو دن بھر تو نہیں ہوتے، وقتی طور پر ہوتے ہیں. تو ایسے وقتی طور پر ناظم جو رہتا ہے وہ نظامت کرنے کے جو فرائض انجام دیتا ہے
تو اس فرائض انجام دینے کے لیے بھی وہ معاوضہ طلب کرتا ہے اور وہ معاوضہ اسے دیا جاتا ہے. عزیز طلباء طالبات، یہاں تک ہم نے آج اس لیکچر میں نظامت کیا ہوتی ہے، نظامت کیسی کی جاتی ہے، اس لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیے ہے. اگلا جو اس کا حصہ ہے کہ نظامت کیسے کرنا ہے، نظامت کس میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات، نظامت کے بارے میں، نظامت کس طرح سے کرنا ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو آئیے درسی کتاب میں پچھلے لیکچر میں ہم نے نظامت کی تعریف، نظامت میں ناظم کس طرح سے ہونا چاہیے یہ پڑھ چکے ہیں. اب پیج نمبر 148 نظامت کیسے کرے، اس میں الف دیا گیا پیشگی تیاری. کوئی بھی کام ہو تو اس کی ابتدائی پیشگی تیاری، ایڈوانس تیاری بہت ضروری ہے. اس میں پہلا ہے مطالعہ. مطالعہ علم میں اضافے اور معلومات کی حصولیابی کے لیے حصولیاتی کا ذریعہ ہے. اس سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور فکری ارتقاء ہوتا ہے. کامیاب ناظم اپنے شعبے کے لحاظ سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ اس شعبے سے متعلق صحیح و مستند معلومات کا بروقت اظہار کر سکے. اب جو ناظم ہوتا ہے تو پروگرام سے پہلے وہ مطالعہ کرتا ہے اور جو پروگرام ہے اس پروگرام کے بارے میں مستند یعنی جو پکی بات ہو، سند کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، اس بات کو یعنی صحیح بات کا مطالعہ کر کے صحیح معلومات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے. اور یہ سب چیزیں مطالعے سے ہی کیا ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے. ورنہ سنی سنائی بات کو اگر پیش کریں گے تو وہ مستند نہیں کہلائے گی، سنی سنائی باتیں ہوں گی. لیکن اگر پڑھ کے دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی کوئی معلومات، ہندوستان کی آبادی ہے یا حالات ہے، تو حالات کو پیش کرنے کے لیے کوئی بات ہو وہ سند کے ساتھ ہو، مستند ہو کہلاتی ہے. اخبارات کے مطالعے سے وہ حالات حاضرہ سے واقفیت حاصل کرتا ہے. زبان و ادب اور شعر و افسانے کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے صحیح زبان، صحیح تلفظ سے اور ضرورت کے مطابق موضوع اشعار بھی سناتا ہے. ناظم صرف ایک ہی زبان کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ وہ مختلف زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کرتا ہے تاکہ موقع و محل اور ضرورت کے لحاظ سے اسے استعمال کر سکے. جیسے یہ لفظ ہے جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نظامت. اب نظامت ہے تو نظامت یہ لفظ اردو کا ہے، انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے وہ بھی معلومات ہے، اس کو اینکرنگ کہیں گے. ناظم ہے، ناظم جو لفظ ہے نظامت کرنے والا، انگلش میں اس کو کیا کہیں گے، اینکر کہیں گے. مراٹھی میں نظامت کو ستر سنچالن کہیں گے، ستر سنچالن کہیں گے. تو یہ جو ہے معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ مراٹھی میں ستر سنچالن کسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد انگلش میں نظامت کو کیا کہتے ہیں. تو یہ باتیں الگ الگ زبانوں سے کے مطالعے سے حاصل ہو سکتی ہے. مطالعے کی دو قسمیں ہیں، یعنی پڑھنا جو ہے ریڈنگ کرنا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہے. پہلا ہے مسلسل مطالعہ، یعنی ہمیشہ مطالعے میں رہنا، چاہے وہ اس عنوان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا کسی بھی کتاب کا. دوسرا ہے وقتی مطالعہ، جیسے آج پروگرام ہے مذہبی تو مذہبی کتابیں اٹھا کر مطالعہ کیا جاتا ہے. کل پروگرام ہے سیاسی تو سیاسی، یعنی وقتی اعتبار سے. لیکن ہمیشہ مطالعہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. تو دیکھیں پہلا مسلسل مطالعہ، کنٹینیوسلی مطالعہ. یہ مطالعہ با مقصد ہونا چاہیے. جب بھی ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے پیچھے جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اس کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مقصد کیسا ہونا ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کا مقصد ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے کوئی، اگر ہم دیکھیں ہمیشہ کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو کہیں جانا رہتا ہے تو اس کا مقصد ہے، اس کی منزل طے رہتی ہے کہ مجھے وہاں تک جانا یہ میرا مقصد ہے. لیکن اگر ایسا آدمی جس کا دماغی خلل ہو، جس میں دماغ میں توازن بگڑ چکا ہو، وہ جب بھی نکلتا ہے گھر سے یا کہیں بھی ہوتا ہے اس کی منزل کوئی طے نہیں رہتی، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں. تو ہماری منزل، ہمارا مقصد یہ طے ہونا چاہیے. اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے اس مطالعے کو باضابطہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. یعنی ایک وقت طے کرنا چاہیے مطالعے کا، اور اس وقت سے زیادہ
مطالعہ ہونا چاہیے، کم ہونا نہیں چاہیے، اس سے انسان کے معلومات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وقتی مطالعہ۔ یہ مطالعہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے، تقریب کی نوعیت کے لحاظ سے، تقریب کے مقاصد کے پیش نظر، مشمولات، مقررین اور نکات کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ اہم اور منتخب مواد کا مطالعہ نظامت کو مؤثر بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جیسے سیاسی پروگرام ہے، تو سیاسی پروگرام میں آنے والے جو چیف گیسٹ ہے، مہمان خصوصی جو ہے، وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شعبہ ہندوستان میں کتنا مشہور ہے، پوری دنیا میں کیا نوعیت کا حامل، کس نوعیت کا حامل ہے، تو ایسے وقت میں انسان وقتی طور پر اس کی معلومات لیتا ہے۔ اب لفظ مقاصد آیا، کیا لفظ آیا؟ مقاصد۔ اب یہ جمع ہے، کس کی ہے؟ مقصد کی کیا ہے؟ وہ جمع ہے۔ ایسے جو واحد جمع متضاد الفاظ ہے، ہمیں ذہن میں بار بار رہنا چاہیے، مقصد کی کیا ہے؟ وہ جمع ہے۔ نمبر 2 اس میں دیا گیا ہے کہ سماعت، سننا، ایک اچھے اور پیشاور ناظم کو بہترین سامع بھی ہونا چاہیے، یعنی نظامت کر رہا ہے اور سن نہیں رہا ہے، اس کو تو ہر ایک کی بات کو بھی سننا ہے اور اپنی توجہ سب کی طرف رکھنا چاہیے، کہاں سے کوئی بات پیش کی جا رہی ہے تو اس کو سننا ہے۔ اسے چاہیے کہ پروگرام کی نظامت سے پہلے دیگر تقریبات کے ناظم حضرات کی نظامت کو بغور سنے، ان کی خوبیوں اور خامیوں کو نوٹ کرے، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھے، ان کی خوبیوں کو دھیان میں رکھ کر نئی خوبیاں پیدا کرے۔ یہ بہت اچھی بات بتائی گئی کہ ہم جس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، نظامت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نظامت کرنے جانے سے پہلے ہم کئی لوگوں کی نظامت کو سنیں، جو ہمیں ان کی خوبیاں نظر آتی وہ اپنے اندر لے، جو خامیاں نظر آتی اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ان خامیوں کو اپنے اندر لانے کی فکر نہیں کرے، اس کو کم کرنے کی فکر کرے۔ سننے سے تلفظ کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ تلفظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقائی انداز میں الگ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اور اس کا حقیقی تلفظ کیا ہے، یہ ناظم اپنے الفاظ سے پیش کرتا ہے، تو اس کو غور سے سنیں۔ الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ آتا ہے، دوسروں کی نظامت سننے سے الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ آتا ہے، ڈھنگ آتا ہے، انداز آتا ہے، طریقہ آتا ہے، لب و لہجہ درست ہوتا ہے، بولنے کا جو انداز ہے، ڈھنگ، وہ بھی درست ہو جاتا ہے، انداز بیان میں تبدیلی آتی ہے، بیان کرنے کا انداز کبھی تو بہت آسان انداز ہوتا ہے لیکن مؤثر ہونا چاہیے۔ انداز کیسا ہونا چاہیے؟ مؤثر ہونا چاہیے، دل کو چھو لینے والے چاہیے، انسان کے دل میں اترنے والی بات پیش کرتا ہو۔ سنا ہوا مواد دیر تک یاد رہتا ہے، جب بھی کوئی ہمارا پروگرام دیکھتا ہے تو ہم نے جو الفاظ کہے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے جو دوسروں سے سنا ہے وہ الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے اس کو مؤثر بنانے کی فکر کرنا۔ اس لیے دیگر تقاریب کی ریکارڈنگ سننا چاہیے۔ دیکھو لفظ ہے تقاریب، یہ بھی جمع ہے تقریب کی، کس کی جمع ہے؟ تقریب کی جمع تقاریب، یعنی بہت سی جو تقاریب ہوتی ہے ان تقاریب کو ہم سنیں، ریکارڈنگ کو سنیں۔ ابھی تو یوٹیوب پہ تمام مواد حاضر ہے، اس یوٹیوب پہ کی ہوئی نظامت کو دیکھیں۔ یوٹیوب اور دیگر چینلوں پر پروگرام سنتے رہنا چاہیے، اس سے نظامت میں نکھار آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھیں گے مشاعروں میں کئی ناظم ایسے ہوتے ہیں جو سامعین کا دل جیت لیتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ نظامت کرے تو یہ انسان کرے۔ ایسے کئی نام آپ کو مشاعرے میں ملیں گے جو اکثر نظامت کرتے پروگرام کی، تو درمیان میں لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کبھی چٹکلے، کبھی انداز، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سامعین کے دل میں اتر جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے۔ اظہار خیال کی تیاری، جب ہم کسی کی تقریر سنیں تو اس کے بارے میں ایک دو جملے ہم بھی پیش کریں، لیکن مؤثر ہو، موافق ہو، مخالف نہ ہو۔ نظامت میں آواز کے ساتھ اظہار خیال میں سلیقہ مندی اور تسلسل ضروری ہے۔ اگر بات مشرق کی ہو رہی ہے تو مشرق کی معلومات اتنی اچھی دے، وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ دیے ہوئے نکات کے تحت کسی کو مدعو کرنے اور اس کی بات ختم ہونے کے بعد موضوع الفاظ میں مختصر اور جامع تبصرہ اور تمہیدی کلمات کہنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو بلایا جاتا ہے تو بلاتے وقت کے الفاظ، اور جب وہ اپنی تقریر، اپنی خطبہ پیش کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کے تاثرات یا اس کے بعد کے جو کلمات ہوتے ہیں اس میں جان ہونا چاہیے۔ اچھا ناظم سلیقہ مندی سے اظہار خیال کی مشق کرتا ہے۔ جو نظامت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اچھی مشق کر سکتا ہے، کرتا ہے، کرنا بھی ضروری ہے۔ پروگرام سے قبل یعنی پہلے، قبل یعنی کیا؟ پہلے۔ پروگرام سے کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے ناظم کو؟ پروگرام سے قبل کیا کرتا ہو؟
कुछ अहम बातों को नोट करके उनकी मश्क कर लेता है ताकि वो उन ताकि दौरान तकरीब उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सके। कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं जो अपने इलाके में राइज नहीं होते लेकिन दूसरे इलाकों में राइज होते हैं, तो वो नए अल्फाज, वहां की जो तहजीब है, वहां का जो तमद्दुन है, तो वहां जो पेश किए जाने वाले अल्फाज जो हमारी जुबान पे नहीं होते, तो उसकी बाकायदा मश्क की जाती है और नाजिम की जिम्मेदारी है। चौथा, मश्क यानी प्रैक्टिस, मश्क करना। किसी भी चीज की मश्क किया करता है इंसान तो उस चीज में या उस शोबे में वो एक्सपर्ट हो जाता है। नाजिम तकरीब को चाहिए कि वो मंदूबीन से मुतालिक मालूमात की जुबानी मश्क कर ले। तकरीब के दौरान कब क्या बोलना है, कहां कौन सा शेर पढ़ना है, ये बहुत अहम है। क्या बोलना है, कब बोलना है। जैसे अक्सर कहा जाता है ना, बच्चा 1 साल में 1.5 साल में बोलना सीखता है या 6 महीने में बोलना सीखता है, जो भी वक्त हो उसका बोलना जल्दी सीखता है। 1 साल में 1.5 साल में अच्छा बोलना सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है जिंदगी भर सीखता रहता है। बोलना तो पहले सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है, कौन से वक्त में कौन से अल्फाज बोलना है, उसके लिए जिंदगी चली जाती है। कभी इंसान एक लफ्ज की वजह से तनज़्ज़ुल से तरक्की की तरफ राग़िब हो जाता है और कभी तरक्की के उरूज की तरफ से जवाल की तरफ भी आ सकता है। कभी एक लफ्ज की वजह से उसके गले में मालाएं डाली जाएंगी, हार डाले जाएंगे, और कभी एक लफ्ज की बिना पर उसे बहुत बुरा भी कहा जाएगा। इसके लिए कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, किस मालूमात को बयान करना है, सामईन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए किन बातों का इजहार जरूरी है। कामयाब नाजिम तकरीब से पहले ऐसी मश्क जरूर करता है। कौन सा लफ्ज कहां बोलना है, कौन सा शेर कहां पढ़ना है, और अगर सुनने वाले इधर उधर मुतवज्जह न हो, प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जह न हो, तो सबको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना। अब निजामत शुरू करने से पहले हमने ये जो पढ़ लिया था, ये निजामत शुरू करने से पहले क्या करना है। देखो, पहला, निजामत शुरू करने से पहले हमें क्या करना है। उसमें पहला, लाजमी है कि नाजिम तकरीब के मौजू और उसके मकसद से मुतालिक मालूमात हासिल कर ले। कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम खुशी का है और हम गम की बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम गम का है और हम खुशियां मना रहे हैं, ताजियती प्रोग्राम है और हम खुशियों की बातें कर रहे हैं, वैसा न हो, बल्कि मकसद के तहत, जिस मकसद के लिए किया गया उस तहत। तकरीब के दावतनामे के पेश नजर हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल रखें। इसमें बहुत अहम बात है, जो ओहदेदारान आते हैं तो उन ओहदेदारान के ओहदों को क्या करें, ख्याल रखें कि उसका मर्तबा क्या है, उसका ओहदा क्या है। तीसरा, तकरीब के शुरा सामईन व नाजरीन की उम्र, दिलचस्पी, पसंद और तवक्कात को ध्यान में रखें। जब हम ये मवाद पेश कर रहे हैं, तकरीब पेश कर रहे हैं, तो उसमें बात देखें कि आए हुए मेहमान या आए हुए जो सामईन है, उन सामईन का ताल्लुक या तवज्जो या फिर उनकी पसंद और नापसंद क्या है। वरना हम ऐसी बात करेंगे जो सामईन को बिल्कुल पसंद न हो, तो उसका भी लिहाज रखें। चौथा, तकरीब के दौरान होने वाली तब्दीलियों के लिए जहनी तौर से तैयार रहे। अक्सर एक प्रोग्राम में होता है, तरतीब इस तरह से दी गई है, बोर्ड पे भी लिखा गया है कि इसके बाद ये होगा, ये होगा, पहले से ऐलान किया जाता है वो, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के बाद अचानक उसमें तब्दीलियां आती है, तो तब्दीलियां कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अक्सर होता है, कितना भी आप प्रोग्राम अच्छा तरतीब दो कि कैसा उसका तसलसल कैसा भी रखो, प्रोग्राम के दौरान वो ऊपर नीचे तो तरतीब होती है, वो बदल ही जाती है। कभी वो आने वाले मेहमान आते ही नहीं, कभी आने वाले मेहमान तो आ जाते हैं, साथ में और एक मेहमान लेकर आते हैं, तो नए आने वाले मेहमान को भी उसमें उनको शुमार किया जाता है, उनको भी मौका दिया जाता है। तो अचानक होने वाली तब्दीली का हमेशा जहन तैयार रहे। बर वक्त तब्दीली हो तो सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इसका शऊर रखे ताकि तकरीब में खलल वाक़े न हो। अब जो प्रोग्राम में तब्दीली की गई है उसके लिए इतना तैयार है कि वो तब्दीली जो की गई वो सामईन के सामने न आए, सामईन को मालूम भी नहीं हो कि क्या हो, वरना हम परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, पूरी पब्लिक टेंशन में आ जाएंगे, पूरे लोग सामईन क्या हो जाएंगे, पब्लिक टेंशन में आ जाएंगे और कहेंगे, मतलब नाजिम की हालत देखेंगे और खुद भी परेशान हो जाएंगे। तो नाजिम इतना तैयार रहना चाहिए कि जो भी तब्दीली हो उस तब्दीली को कबूल करें और उस अंदाज से प्रोग्राम को आगे बढ़ाए कि दिलचस्पी बरकरार रहे। दौरान निजामत, जब निजामत शुरू हो जाती है तो दरमियान में क्या क्या करना है, बहुत सी अहम बातें यहां बयान की गई है। पहला, ऐसा करे ऐसा न करे, 2 बातें बताई गई। शुरू में ऐसा करे,
آخر میں کہا ایسا نہ کرے. ڈاکٹر کے یہاں جاتے تو ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے, بہت سی چیزیں بتاتا ہے, اور کہا جاتا ہے یہ کیجئے, اور پھر آخر میں آتا ہے یہ نہ کیجئے, یہ کرنا ضروری ہے اور یہ نہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے اور یہ نہ کرنا ضروری ہے. اپنی زبان اس کو پرہیز کہتے ہیں. اکثر ڈاکٹر کے یہاں جانے کے بعد سب چیزیں سن لینے کے واپس پہ اکثر پیشنٹ, اکثر مریض ڈاکٹر سے یہی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پرہیز نے بتایا, تو پرہیز کیا ہے اور پرہیز پر عمل کرنا ضروری ہے, ورنہ دوا کتنی بھی اچھی ہو وہ انسان کو کیا ہوتی ہے بولو, یعنی انسان اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو پہلا کیا کرنا ہے, تقریب کے آغاز میں سامعین کو مناسب القاب سے مخاطب کرے, روایت کے مطابق سلام و استقبال کرے, تعارف پیش کرے. شروع میں تمام سامعین کا شکریہ ادا نہیں کرنا, استقبال کرنا ہے, انہیں اچھے کلمات سے, معزز کلمات سے, اچھے کلمات سے ان کو مخاطب کرنا ہے. سننے والے ہم سے چھوٹے کیوں نہ ہو, آپ سے ہی گفتگو کرنا ہے, اچھے القاب سے گفتگو کرنا ہے, انہیں بہترین کہنا ہے. اور یہ ہم سمجھے کہ سب سے بڑا اثاثہ ہمارے سامعین ہی ہے, کہ سامعین سننے والا اگر کوئی نہ رہے تو پھر ہماری نظامت کا کیا فائدہ. دوسرا, مناسب لب و لہجے اور اچھے الفاظ میں موضوع اشعار کی مدد سے تمہیدی کلمات پیش کرے اور تقریب کے عنوان کا اعلان کرے. یہ بھی بہت اہم ہے کہ اسٹارٹ ہی ہم اگر اچھے کریں, آغاز اگر اچھا کرے تو انجام خود بخود اچھا ہی ہو جاتا ہے. آغاز میں اگر ہم سامعین کو کچھ برا بھلا کر دیں تو پھر انجام اچھا نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے آغاز میں اتنا اچھا کرے کہ سامعین یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ناظم بہت اچھا ہے, نظامت بہت اچھی, پروگرام اچھا ہوا, پروگرام کامیاب رہا. ترتیب شدہ پروگرام کے لحاظ سے تقریب کو ایک روانی کے ساتھ آگے بڑھائے. جو ترتیب دی گئی ہے ان ترتیب کے ساتھ, روانی کے ساتھ, ذرا بھی نہ رکتے ہوئے روا دوا انداز میں اس کو آگے بڑھائے. ہر مرحلے کو دوسرے مرحلے سے مربوط کرنے کے لیے مختصر و جامع تبصرہ کرے. اقوال, ظریفانہ جملے, اشعار وغیرہ سے اگلے مرحلے کا آغاز کرے. دیکھ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے. سب سے پہلے کہ مختصر, کیسا ہو بولو, مختصر, کوئی بھی چیز ہو مختصر لیکن جامع. مختصر ہو, جیسے مہاراشٹری میں کہا جاتا ہے تھوڑا پن گوڑا, یعنی کم بات ہو, چھوٹی بات ہو. اس کے لیے اکثر ہم سنتے ہیں جب کبھی بولنا وقت پر بولنا, جب کبھی بولنا وقت پر بولنا, مدت و سوچنا اور مختصر بولنا. چھوٹی بات ہو, مختصر وقت میں, کم وقت میں لوگوں کے سامنے ہمارا میسج کم الفاظ میں پہنچ جائے. اس کے بعد اقوال ہو, قول جو ہوتے ہیں, قول کی جمع کیا ہے, اقوال. قول کی جمع کیا ہے, اقوال. تو اقوال جو پیش کیے جائیں گے وہ اچھے انداز میں پیش کیے جائے. پھر کوئی کبھی ظریفانہ انداز, ہنسنے ہنسانے والا انداز, لیکن وقت دیکھ کر, حالات دیکھ کر, ہر جگہ ہنسنے ہنسانے کا انداز نہ ہو. اس کے بعد آغاز کرنا, کیا کرے, آغاز. آغاز کا متضاد کیا ہے, انجام. آغاز ابتدا, انجام اختتام. جو آغاز ہے شروع ابتدا ہے, لیکن اس کا متضاد انجام بھی ہے. چوتھا, موقع و محل کے لحاظ سے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق اپنی گفتگو کو پیش کرے. دوران نظامت سامعین کو اپنی آواز اور معلومات کے سحر سے باندھے رکھے, سامعین کے تجسس کو برقرار رکھے, سامعین کے جستجو کو برقرار رکھے, سامعین کی تشنگی کو باقی رکھے, سامعین کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو, سامعین کو بوریت کا احساس نہ ہو. اور دوسرا لفظ, اچھا لفظ استعمال کیا گیا, سحر. سحر یعنی کیا, ایک لفظ اس کی معنی صبح کی, لیکن یہاں سحر یعنی جادو. سحر یعنی کیا, جادو. مطلب اپنی گفتگو میں لوگوں کو ایسا لے لے, متاثر کرے کہ وہ آپ کے باتوں میں آ جائے, آپ کی طرف ہی راغب رہے, ان کا دھیان کہیں اور نہ رہے, تو اس کی کوشش کرے. پانچواں, بروقت حالات کے لحاظ سے مناسب تبدیلی کرے. حالات اگر اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں, کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, تو اس تبدیلی کو قبول کرے فوراً. یہ نہیں کہے کہ نہیں میری نظامت میں یہ نہیں لکھا, میں نہیں کروں گا, ایسا نہیں کرے. اس تبدیلی کو قبول کرے اور پروگرام کو کامیاب کرنے کی فکر کرے. یہ باتیں کرنے کی ہے. اب باتیں نہ کرنے کی لکھا ہے, اس کو ایسا نہ کرے. اب ایسا نہ کرے میں 4 نکات ہے. دیکھیں, پہلا نقطہ, مبالغہ آرائی سے کام نہ لے. باتیں زمین کی ہو رہے ہیں, ہم آسمان تک سامعین کو پہنچا رہے ہیں, اور آسمان پر کچھ بھی نہیں, نہ بادل بھی نظر آ رہے, نہ بارش نظر آئے, کچھ بھی نہ نظر آئے. مطلب جو صحیح ہے, حقیقت ہے, اسی کو بیان کرے, بڑھا چڑھا کر کوئی بات پیش نہ کرے. ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, ایسا نہ کرے, بلکہ ہم نے یہ کیا ہے, یہ کرنا باقی ہے. دوسرا, چیخ و پکار نہ کرے. بار بار مائک پہ چیختے نہیں رہنا چاہیے, بلکہ آواز کا اتار چڑھا ہونا چاہیے, لیکن بہت زیادہ چیخنا چلانا نہ ہو.
मुकर्रिरीन की तमाम बातों को न दोहराए। मुकर्रिर तकरीर करने वाला, जो तकरीर करने वाला होता है उसको मुकर्रिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकर्रिर कहते हैं। अब तकरीर करने वाला आधे घंटे की तकरीर करके गया, अब हम उसी बात को आधा घंटा न दोहराए, बल्कि 1 मिनट के अंदर उसकी तकरीर का निचोड़ बताए। किसी ने बहुत सी तरक्की के काम बताए और तरक्की के मैं ये करूंगा वो करूंगा, हम उसको सराहे कि मुकर्रिर ने ये बात पेश की है, हमें उम्मीद है कि ये बात पूरी होकर रहेगी। सही गलत का फैसला न सुनाए, मवाजना न करे। अब जैसे 2 मुकर्रिर बात करके चले गए, एक ने मुआफिकत में बात की, एक ने मुखालिफत में बात की, तो हम ये पेश न करें कि इसने सही किया कहा और इसने गलत कहा, मवाजना न करे, कंपैरिजन न करे, बल्कि हम दोनों की बात को सराहे और आगे बढ़ जाए। बार बार एक ही बात की तकरार न करे। एक ही लफ्ज बार बार दोहराए नहीं, कोई एक लफ्ज बार बार दोहराया जाता है तो उसकी वजह से, तकरार की वजह से सामईन जो होते, जो सामे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता और ये अच्छी बात नहीं है। कोई एक लफ्ज है बार बार उसको दोहराया जाए, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि नए नए अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाने की फिक्र करे ताकि लोगों को सुनना भी अच्छा लगे और मालूमात में इजाफा भी हो जाए, नए अल्फाज का जखीरा उनके पास मौजूद पहुंचता रहे। अगर इन तमाम बातों पर तवज्जो दे तो आप एक अच्छे नाज़िम बन सकते हैं। यहाँ बहुत अहम बात बताई गई है कि जो नाज़िम है, उस नाज़िम ने अगर इन तमाम बातों पर अमल किया, इस नाज़िम ने तमाम बातों पर अमल किया, निजामत करने वाले ने, तो लोगों को फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि तकरीब में जो बातें कही जा रही वो जहन नशीन हो जाएंगी। दूसरा ये हो जाएंगे कि अल्फाज का जो जखेरा है, एक ही लफ्ज है तो उस लफ्ज को और भी कई अल्फाज से जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसको कहा जाता है। जैसे आसमान है, आसमान 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 बार बार कह रहे हैं, उसके लिए हम लोग लफ्ज फलक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई अल्फाज है, तो उन अल्फाज को हम क्या करें, इस्तेमाल करने की फिक्र करें ताकि निजामत कामयाब हो, प्रोग्राम कामयाब हो और प्रोग्राम की कामयाबी का पूरा इन्हिसार नाजिम पर, निजामत करने वाले पर होता है। इसके लिए जब भी आपको जिम्मेदारी निजामत की दी जाएगी तो आप इस बात का ख्याल रखें कि मुझको सिर्फ निजामत सिर्फ करना नहीं है, बल्कि प्रोग्राम को कामयाब किस तरह बनाना है, इसके लिए अपनी निजामत को कामयाब बनाएं ताकि निजामत कामयाब, प्रोग्राम भी कामयाब हो जाएगा। पिछले साल और हर साल अपने कॉलेज में अलग अलग उन्वानात पर प्रोग्राम होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, 5वीं के बच्चे भी तैयार हो जाते हैं निजामत करने के लिए और कामयाब निजामत करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ आपको पिछले साल जो अलविदाई जलसा हुआ था, जिसमें इनकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ साहब और मुंबई यूनिवर्सिटी के साबिक शोबे सदर उर्दू, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से आए थे, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवी, और बड़े बड़े मेहमानान भी तशरीफ लाए थे और बच्चों को क्या उसका तकसीम इनामात भी था, अलविदाई जलसा भी था 10वीं 12वीं वालों के लिए। तो एक बड़ा प्रोग्राम था, 3 घंटे का तकरीबन, और इसकी निजामत अपने ही कॉलेज की 2 लड़कियां, मुस्कान डिगनकर और ईसाने जुवेरिया जावेद और मुस्कान डिगनकर मुस्कान अय्यूब, इन दोनों बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में उस प्रोग्राम की निजामत की थी। प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा, कामयाब रहा। वही निजामत जो पिछले साल दोनों बच्चियों ने की थी, 11th साइंस में थे वो, अभी इस साल 12th साइंस में है। तो वो निजामत आपको लिखी हुई इस वीडियो के साथ रवाना की जा रही है। उस निजामत को आपको मजमून की बयाज में लिखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।